پیغام کا حصہ، جو کلام کا حصہ ہمارے سامنے خدا نے رکھا ہے، وہ تبدیلی کے تعلق سے تو ہے ہی ہے، لیکن ایک شخصیت، ایک ذات کے تعلق سے بھی ہے۔ اور باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر آ سکتے ہیں، سب جگہ ہے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بھائیوں سے بہنوں سے بھی اندر جگہ ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ میں اس شخصیت کے تعلق سے جب دیکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو ایک بڑی خاص بات میرے سامنے آئی، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم ایمان کے تعلق سے بہت سی باتیں سنتے ہیں، اور ایمان کے تعلق سے بہت سی باتیں کہتے ہیں، لیکن ایمان کا باب جو عبرانیوں کا 11واں باب ہے، اس کے اندر اس شخصیت کا بھی ذکر ہے، اور اس شخصیت کا ذکر ایک بڑے عجیب انداز سے ہے، اور ایمان بھی بڑے عجیب ہی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عبرانیوں 11واں باب آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، اس کی 22ویں آیت، اور آپ نے پڑھ کے مجھے بتانا ہے کہ شخصیت کی بات ہونے لگی ہے۔ عبرانیوں کا 11واں باب، اس کی 22ویں آیت۔ یہ ایمان کا باب ہے، یہاں پر سب کا ذکر ایمان کے تعلق سے آتا ہے۔ پولس رسول ایمان کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر وہ خدا کا بھیجا ہوا خادم اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں پولس رسول کے کس نے کیا ایمان کے تعلق سے کام کیا۔ لیکن اس 22ویں آیت میں آ کر ایک شخصیت جو پرانے نامے کی شخصیت ہے، اس کے تعلق سے بھی ایمان کا ذکر ہے، لیکن وہ کون سی شخصیت ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بائبل کھول بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ یوسف کا ذکر ہے۔ چلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں 11 باب کی 22ویں آیت میں، ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا، اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ کلام کے پاک کے پڑھے، سنے اور سمجھ جانے میں اسی پر کر۔ اچھا، یہ جب یوسف کا ذکر آتا ہے تو یوسف کا ذکر ہمیں پیدائش میں ملتا ہے، اور پیدائش کی کتاب پہلی کتاب ہے، اور دوسری کتاب خروج کی کتاب ہے۔ پیدائش کی کتاب میں کہیں پر بھی کوئی بھی غلامی نہیں ہے۔ آپ پورے 50 باب پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو غلامی نہیں ملے گی وہاں، آپ کو تفرقے ضرور ملے گے، لیکن جو ہی خروج کی کتاب شروع ہوتی ہے غلامی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ شخص جس کے بارے میں آج ہم سمجھنے لگے ہیں، یہ تو جس جگہ کی بات کر رہا تھا، یہ تو وہاں کا پرائم منسٹر تھا۔ اب ایک شخص جس جگہ کا پرائم منسٹر وزیر اعظم ہے، وہ جاتے وقت یعنی آخری باب کے اندر وہ یہ وصیت کر کے جا رہا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں نئے ادران میں مل رہا ہے کہ تمہارا خروج ہوگا یہاں سے، تم جاؤ گے یہاں سے، اور تم میری ہڈیوں کو لیتے جانا۔ اور یہ حکم جو اس نے دیا تھا، یا پیدائش کے 50ویں باب میں آ سکتے ہیں، اس کی 25ویں آیت میں اس نے کہا تھا، اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ سو وہ پرائم منسٹر ایک جگہ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت جب اس کے دن تھے، جب اس کی دور حکومت کی بڑی خوشحالی تھی، نہ صرف مصر میں اس کی وجہ سے خوشحالی تھی، بلکہ ارد گرد کی قومیں جو تھی وہ بھی آ کر اس سے ذخیرہ لیتے تھے، اتنی خوشحالی تھی، قحط تھا باقی طرف۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، بے شک ہم یہاں بڑے خوشحال ہیں، بے شک یہاں پہ بہت کچھ ہے، یہاں پہ بڑی پوزیشن دی ہوئی ہے ہمیں، یہاں بڑی عزت ہے ہمارے پاس، لوگ دوسری جگہوں سے آ کر ہم سے لیتے ہیں، میں یہاں پہ وزیر اعظم ہوں، تو بھی یہ جگہ میری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، تم یہاں سے نکلو گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں نکل سکتا، لیکن تم لوگ نکلو گے، اور جب تم نکلو گے تو میری ہڈیاں بھی یہاں سے لیتے جانا۔ اس کی تکمیل، اس حکم کی تکمیل جب ہوئی، وہ نہ تو اس دور کے لوگ تھے، نہ اس جنریشن کے لوگ تھے، نہ اس نسل کے لوگ تھے، بلکہ بہت سالوں کے بعد جب اس بات کی، اس حکم کی تکمیل ہوئی، تو یہ خروج کی کتاب میں جا کے، اس کے 13ویں باب کی 19ویں آیت میں جب یہ لوگ نکلنے لگے ملک مصر میں سے، تو موسیٰ نے یہ کام کیا تھا۔ 13ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خدا ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ
لیتے جانا. سو اس بات کا حکم 50ویں چیپٹر میں آ رہا ہے. تکمیل اس کی جو ہے وہ خروج کے 13ویں باب میں ہو رہی ہے, اور اس کا ذکر جو ہے وہ میں ایمان کے باب یعنی عبرانیوں 11ویں باب میں مل رہا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہڈیاں ہی کیوں کہی گئی تھی, کچھ اور کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے پاس تو سب کچھ تھا. وہ یہ کہہ سکتا تھا میرا تاج لیتے جانا, وہ یہ کہہ سکتا تھا میرا رتھ لیتے جانا, وہ یہ کہہ سکتا تھا میرے پیالے لیتے جانا, وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا, وہ کہہ سکتا تھا میری شان و شوکت, لیکن اس نے صرف یہ کہا میری ہڈیاں لیتے جانا, باقی کچھ نہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اور آج جو میں تبدیلی کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں وہ اسی تعلق سے ہی ہے. جب اس نے ہڈیوں کی بات کی تو وہ اس فارمولے کو, وہ اس فلسفے کو سمجھ چکا تھا کہ یہ ہڈیاں جو ہیں یہ ملک مصر کی نہیں ہے. ملک مصر کی جو چیز ہے وہ ملک مصر میں رہے گی, لیکن جو چیز ملک مصر کی نہیں وہ وہاں سے باہر نکلے گی. تو وہ ملک مصر کی میں اپنی کوئی چیز رکھنا نہیں چاہتا, اس کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا, چاہے ہڈیاں ہی کیوں نہ ہوں. یہ جو تصویر ہے جو میں آپ کو ہڈیوں کے تعلق سے بتا رہا ہوں, یہ ایگزیکٹلی ریپچر کی پوری تصویر ہے. یہ ریپچر ہے, کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح مکرم فرشتے اور للکار سے, پہلا تسلونیکیوں میں لکھا ہوا ہے چوتھے بار, وہ للکار سے باتوں کی سواری کرتا ہوا آئے گا تو ہم جو زندہ ہیں یہ تو بعد میں اٹھائے جائیں گے, ہم میں سے کچھ جگائے جائیں گے اور ہم میں سے کچھ اٹھائے جائیں گے. میں دوبارہ بولتا ہوں, ہم میں سے کچھ جگائے جائیں گے اور باقی جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. جو زندہ ہیں وہ اٹھائے جائیں گے, جو سو گئے ہیں مسیح میں وہ جگائے جائیں گے, اور آپ کی ہڈیاں تک یہاں سے لے لی جائیں گی. اس دنیا میں آپ کی ہڈی بھی نہیں بچے گی. آپ کو قبروں میں سے, آپ کو زندوں میں سے اٹھا لیا جائے گا, آپ کا بدن بھی لے لیا جائے گا, آپ کی ہڈیاں بھی لے لی جائیں گی. اس دنیا میں آپ کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ہر ایک چیز جو دنیا کی ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی, لیکن جو دنیا کی نہیں وہ اوپر چلی جائے گی. سو یہ یاد رکھیے کہ مصر سے پہلے کی کہانی جو یوسف کی ہے وہ ساری کی ساری معصومیت کی ہے. اور جب انسان جو ہے وہ گناہ یعنی مصر میں نہیں پہنچا ہوتا تو وہ معصوم ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ مصر میں چلا جاتا ہے. جب وہ مصر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو مصر سے باہر نکلنا ہوتا ہے, اور مصر سے اس کو کلی طور پر باہر آنا ہوتا ہے. کچھ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے, نہ مصر کا اس کے پاس ہو, نہ مصر میں اس کا کچھ ہو, تب آپ گناہ سے آزاد ہوتے ہیں. اور اخیر زمانہ کی کلیسیا یعنی آج کی کلیسیا جو ہے, ہم یہاں تو کچھ چھوڑ آتے ہیں مصر میں یا کچھ مصر سے لے آتے ہیں. آپ کی تو ہڈیاں بھی وہاں پہ نہیں رہنی چاہیے, آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہنا چاہیے گناہ کی سرزمین, گناہ کی جگہ سے. نہ کچھ وہاں پہ رہے, نہ کچھ وہاں سے لیا جائے, سب کچھ چھوڑ دیا جائے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ جب ملک مصر سے بنی اسرائیل نے نکلنا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر جو تھا یہ 40 برس کا نہیں تھا, نہ ان کی فرمائش تھی. یہ جب ملک مصر سے بنی اسرائیل نکلے ہیں, نہ ان کی فرمائش تھی, کہ نہ ان کا تقاضا تھا, نہ ان کی درخواست تھی. فرعون کے سامنے جا کے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں 40 برس کے لیے چھٹی دے دیں, ہم وہ کراتے ہیں. اب وہ پتہ ان کی فرمائش کیا تھی, خدا نے ان کے دل میں کیا ڈالا ہوا تھا. ہمیشہ نکالیے خروج کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 3ری آیت. یہ وہ بات ہے جو خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فرعون کو جا کے کہنا ہے. اور فرعون کے سامنے انہوں نے جو درخواست رکھی تھی وہ 40 برس کی نہیں تھی. یہاں پہ کچھ تھیولوجیکل مائنڈز بیٹھے ہوں گے, کچھ ببلیکل مائنڈز بیٹھے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ شاید انہوں نے 40 دن کا کہا. وہ 40 دن کی بھی نہیں تھی, نہ وہ 40 برس کی تھی, نہ وہ 40 دن کی تھی, وہ تو کچھ اور ہی فرمائش تھی. خروج اس کے 5ویں باب کی 3ری آیت میں لکھا ہے, تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے, سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں, تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے. کتنے دن مانگے تھے؟ 3 دن کی درخواست تھی. انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کی مسافرت ہے, ہمیں جانے دے. 3 days, 3 دن ہمیں جانے دے, ہم وہاں پہ اپنے خدا کے لیے قربانی کریں گے.
عید منائیں گے، خداوند کو خوش کریں گے، نذرانے چڑھائیں گے اور ہم واپس آ جائیں گے۔ بس اتنی ہی فرمائش تھی۔ اور وہ 3 دن کب 40 دن بن گئے اور 40 دن کب 40 برس بن گئے، اس کی کہانی آپ سب خروج میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب 3 دن کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرعون کا دل خدا سخت کرتا چلا جا رہا تھا اور بڑے درجوں میں اس نے جانے کی اجازت دی تھی، بڑے درجوں میں اجازت دی تھی اس نے۔ پہلا اس نے پتہ کیا کہا تھا، آپ دیکھ میرے ساتھ ہی رہیے گا، خروج 8ویں باب کی 25 میں آئے۔ پہلی دفعہ جب اس نے اجازت دی ہے تو اس نے کیسی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا تھا، تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا، تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو۔ پہلی دفعہ جب اس کا دل نرم ہوا تو فرعون نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا، یہ 8ویں باب کی 25ویں آیت ہے، کہ تم جاؤ اسی ملک میں کر لو، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اور ابلیس جو ہے، جب ہم گناہ کی سرزمین میں ہوتے ہیں، ایسی ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسی ہی ڈیلنگ کرتا ہے۔ اور ایسی ہی ڈیلنگ اس نے باغ عدن میں بھی کی تھی۔ وہ ڈیل بنانا شروع کرتا ہے، جیسے پٹھانوں کی ڈیل ہوتی ہے نا، ویسے ڈیل بنانا شروع کرتا ہے کہ تم نے عبادت ہی کرنی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے 3 دن کی مسافرت، ادھر ہی کر لو، تمہارا خدا تو ہر جگہ، ادھر ہی کر لو عبادت۔ لیکن خدا کا حکم پورا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جانا ہے، خدا کے گھر میں جانا ہے، خدا کی جگہ پہ جانا ہے، جہاں پر اسپیسیفکلی خدا نے کہا ہے مجھے وہاں اس گناہ کی سرزمین میں قربانی نہیں کر سکتا، میں گناہ میں ہوتے ہوئے قربانی نہیں کر سکتا، میں اپنے پاک خدا کی پاک قربانی گناہ کی جگہ پر نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو پہلی چیز جو انہوں نے کہی، فرعون نے آفر کی تھی، وہ یہ تھی کہ تم یہیں پہ کر لو، قربانی کرنی نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنی۔ اچھا، اب ڈیلنگ آگے بڑھ رہی تھی، پھر خدا نے ان کو جو کہا تھا اس پر وہ اٹل تھے، اس سے ہٹے نہیں، لیکن فرعون اپنی ڈیل بڑھاتا چلا جا رہا۔ دوسری مرتبہ جب اس نے اجازت دی تو یہ بھی آپ کو خروج کی ہی کتاب میں ملے گی، اور فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے صفائی کرو، ایڈی دور نہ ٹوٹ جانا، میرے ہاتھوں باہر نہ ہو جانا، میری نگاہ میں رہنا، میرے اختیار میں رہنا، بہت دور مت چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ اور تمہارے پیچھے کوئی آ جائے تمہیں کو مار دے، چلو میرے ادھر نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، خیر نہ کرو، لیکن تم ملک سے باہر چلے تو کہنے قریب بھی چلے جانا۔ اب ڈیلنگ ہو رہی ہے، اب فرعون ڈیل کر رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر سے اپنی پکڑ چھوڑ رہا ہے اور خدا چھڑوا رہا ہے اس کو۔ اچھا، پہلا اس نے کہا کہ جی ادھر ہی کر لو، دوسرا اس نے کہا باہر چلے جاؤ لیکن بہت دور نہ جانا، تیسری دفعہ خروج 10ویں باب کی 11ویں آیت میں آ جائے، تیسری دفعہ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونے پائے گا، سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم بھی یہی چاہتے تھے، اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ اچھا، اب ڈیل یہ ہوئی ہے کہ ادھر نہیں کرنا، باہر جانا ہے، تھوڑی دور جانا ہے۔ اچھا چلو تھوڑی دور بھی مت جاؤ، جہاں پر خدا کہتا ہے تم چلے جاؤ، لیکن صرف مرد ہی مرد جانا۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم تو سارا کچھ ہی لے کر جائیں گے، گناہ کی زمین پر ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ ڈیلیں آپ کے ذہن میں، آپ کے روحانی عالم میں یہ ڈیل آج بھی ابلیس کر رہا ہے، آج بھی آپ کو گناہ سے نکلنے نہیں دیتا، آپ کو کہتا ہے اپنی چیزیں یہاں پہ چھوڑ دو اور تھوڑی سی چیزیں لے کے چلے جاؤ، ڈیل بنا رہا ہے۔ اب فرعون کی ڈیل اگلی دیکھیے کیا ہوتی ہے، خروج 10ویں باب کی 24ویں آیت میں چوتھی دفعہ وہ کیا کہتا ہے، تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لیتے جانا۔ اب ایک ڈیل کا ایک اور حصہ بڑھ گیا، اچھا ادھر نہیں کرنی، باہر چلے جاؤ، بہت دور نہ جانا، اچھا چلو جہاں پہ خدا کہتا ہے وہیں پہ چلے جانا، مرد ہی مرد چلے جانا، چلو کوئی بات نہیں، کہہ رہے تم سارے چلے جاؤ، بھیڑ بکریاں ادھر چھوڑ دو۔ حالانکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مصری جو تھے وہ بھیڑ بکریوں سے گھین کھاتے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو جشن کا علاقہ دیا گیا تھا، تو بھی اس لیے کہ ایک چیز پیچھے ان کی رہ جائے تاکہ یہ واپس گناہ کی سرزمین پر آ سکے۔ آج بھی ابلیس آپ کو واپس گناہ کی سرزمین پر لانا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ پیچھے رکھنا چاہتا ہے، چاہے بھیڑ بکریاں ہو، چاہے ان کے کھوری کیوں نہ ہو،
وہ کہتا ہے پیچھے کچھ چھوڑ جاؤ تاکہ تم واپس تو آ سکو، تم میرے پاس سے جاؤ نا، میرے ساتھ ساتھ رہو۔ اور آخری مرتبہ جو اس نے کہا خروج 12ویں باب کی 32ویں آیت، یہ آخری مرتبہ ہے، اس سے یہ تب ہے جب پروٹھے مر چکے ہیں۔ خروج 12ویں باب کی 32ویں آیت، ڈیل کا آخری حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تب اس نے رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرو۔ This is what God wants۔ یہ خدا چاہتا ہے کہ تم سب کچھ لے جاؤ، کچھ بھی تمہارا اس سرزمین پر نہ رہے، سب کچھ لے جاؤ اور جا کر میرے لیے بھی دعا کرو۔ اور جب سب کچھ کی اجازت ملی تب یوسف کی ہڈیاں بھی ساتھ گئی تھی، ہڈیاں بھی پیچھے نہیں گئی تھی، بزرگ، بچے، عورتوں کے میک اپ کا سامان تک گیا تھا، کپڑے گئے تھے، اور یہاں تک کہ ہر ایک نے اپنی پڑوسن سے سونا بھی مانگ لیا تھا اور سب کچھ دیا تھا کہ جاؤ لے جاؤ، جا کے اپنے خدا کی بات ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ This is what God wants۔ یہ خدا آپ سے چاہتا ہے، آپ کو ایک ہڈی بھی پیچھے نہ رہے گناہ کی سرزمین پہ، سب کچھ خداوند کا ہے، خداوند کے پاس پہنچے۔ یہ خدا کی مرضی ہے آپ کے لیے، یہ خدا کی مرضی ہے میرے لیے۔ یوسف کی زندگی پر اگر ہم گہرے طور پر نگاہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یوسف نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ بدلے تھے، بہت سے کپڑے بہت مرتبہ بدلے اس نے۔ اور میں آج کپڑوں کے تعلق سے بات، آپ اور میں کپڑے کیوں بدلتے ہیں؟ آپ کو پتا کیوں بدلتے ہیں؟ آپ یہاں سے گھر جائیں گے کپڑے بدلیں گے، کہیں اور جانا ہوگا کپڑے بدلیں گے، سونے کے لیے کپڑے لینا ہوں گے، جاگنے کے لیے کپڑے لینا ہوں گے، آنے کے لیے کپڑے لینا، جانے کے لیے کپڑے لینا، شادی بیاہ کے لیے کپڑے لینا، اور شادی میں بھی مہندی کے کپڑے لینا، شادی نکاح کے کپڑے لینا، اور ولیمے کے کپڑے لینا، ہر چیز کے لینا کپڑے۔ ہم کپڑے کیوں بدلتے ہیں؟ ہم کپڑے اوکیزن کے حساب سے بدلتے ہیں، موقع کی مناسبت کے حساب سے کپڑے بدلتے ہیں۔ ہم کپڑے ویسے نہیں بدلتے، جیسا موقع ہوتا ہے، جیسا اوکیزن ہوتا ہے ویسے کپڑے پہنتے ہیں۔ فوجی کے کپڑے فرق ہوتے ہیں، خوشی کے کپڑے فرق ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یوسف کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، اس کے کپڑے ایسے نہیں بدلے۔ یوسف کے کپڑے جو ہیں وہ خدا کی مرضی سے بدلے تھے، اور وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں گا، میں اس کے اوپر بھی بات کروں۔ پہلا کپڑا جس کا ذکر یوسف کے تعلق سے آتا ہے، اور اس کپڑے نے اس کی شخصیت اور اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی تھی، یہ وہ کپڑا ہے جو اس کے باپ نے اس کو دیا تھا۔ پہلا کپڑا جس کا ذکر ہمیں یوسف کی زندگی میں ملتا ہے، اور آپ اگر لکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پسندیدہ ہونے کے کپڑے ہیں۔ These are the clothes of the favored one۔ یہ وہ کپڑے ہیں جو اس کے باپ نے اس کی پسندیدہ ہونے کی نشانی کے طور پر دیے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں وہ کیا تھا، وہ بکل منہ گواہ تھا۔ اور یہ 37ویں آیت، پیدائش 37ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا، اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے بکل منہ گواہ بھی پہنوا دی۔ یہ وہ پہلا کپڑا تھا جو اس نے پہنا، اور یہ وہ خدا کی مرضی سے پہن رہا تھا۔ آپ بھی روحانی عالم میں یہ کپڑا پہن سکتے ہیں اگر آپ گناہ کی سرزمین کو کلی طور پر چھوڑ چکے ہیں، آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا آپ میں کچھ نہیں ہے، تو آپ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آپ پہلا کپڑا جو روحانی طور پر پہنیں گے وہ بھی بکل منہ گواہ ہوگا، وہ پسندیدہ ہونے کے کپڑے ہوں گے۔ وہ کپڑا پہنا گیا، بکل منہ گواہ پہنا گیا، اور بکل منہ گواہ پہننے سے کیا ہوا؟ دوسرے بھائیوں کے اندر جیلسی، دوسرے بھائیوں کے اندر حسد شروع ہو گیا۔ لیکن کیا یوسف کے اندر حسد تھا؟ جب وہ پہنا بھی ہوا تھا اس نے، کیا اس کے اندر حسد تھا؟ کیا وہ کپڑا اس کے اندر حسد پیدا کر سکا؟ نہیں۔ جو کپڑا پہنا جاتا ہے وہ حسد نہیں پیدا کرتا، کیونکہ وہ باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ دوسرے اس کو چھیننا چاہتے، اور انہوں نے بعد میں چھین بھی لیا تھا اس کو۔ پولس رسول اس کے تعلق سے کہتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 10ویں آیت میں، لیکن جو کچھ میں ہوں
خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے مجھ پر تھا۔ تو جو کپڑا آپ کو آسمان سے مل رہا ہے وہ آپ کی محنت تو ہے ہی ہے، لیکن خدا کے فضل سے مل رہا ہے، کیونکہ آپ اس کے پسندیدہ ہو گئے۔ پسندیدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے گناہ کی سرزمین کو کلی طور پر خیر بات کہہ دیا، آپ کی نگاہ وہاں پر نہیں۔ جب پہلا کپڑا پہن لیا جاتا ہے تو پھر یہ کپڑا رہتا نہیں ہے۔ یوسف کی زندگی سے ہم سیکھیں گے یہ کپڑا رہتا نہیں ہے آپ کے پاس، آپ پسندیدہ ہو گئے۔ یہ پہلا پڑاؤ ہے، یہ پہلا حصہ، یہ پہلا درجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر، کچھ لوگ یہی کپڑا پہن کر ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہم بس خدا کے پسندیدہ رہیں۔ آپ کو یاد ہو، میں آپ کو کلام کی بات بتاتا ہوں، جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس کو وہ بیٹا بنا لیتا ہے اس کو وہ گھوڑے بھی لگواتا ہے۔ تو آپ پسند تو ہو گئے، اب اگلے پڑاؤ پہ آئیں، اب اگلے کپڑوں پہ آئیں، اب آپ اس کے پسندیدہ ہو گئے، آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہو گئے، اب نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ اب یہ کپڑے آپ کے جو ہیں یہ کپڑے تبدیل ہو جائیں گے۔ کپڑے تبدیل ہو کر کیا ہوگا؟ یہ کپڑے جب چھن جاتے ہیں، پسندیدہ ہونے کے کپڑے چھنتے ہیں تو دوسرے کپڑے آتے ہیں، اور دوسرے کپڑے جو ہیں وہ آپ کو دنیا کی غلامی کے کپڑے دیں گے۔ اور یہ یوسف کی زندگی میں آیا تھا۔ آپ جب دھیان کریں گے دنیا کے اوپر تو آپ کا دھیان واپس غلامی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اذیت کے کپڑے آئے تھے اس کے پاس۔ یہ پیدائش 37 باب کی 23-24 آیات میں لکھا ہے، یہ اذیت، پسندیدہ ہونے کے کپڑے چھن گئے اور اذیت کے کپڑے، غلامی کے کپڑے آ گئے۔ اور آپ یہ دیکھیے 37 باب کی 23 آیت میں لکھا، اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بکل منقبا جو وہ پہنے تھا اتار لی۔ کپڑا ہی اتارا تھا انہوں نے، وہ کپڑا ہی پہنا ہوا تھا اس نے، وہ کپڑا ہی اتار لیا تھا انہوں نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بکل منقبا جب اس کی اتار لی گئی تھی تو اس کے ساتھ کیا گیا تھا؟ اس کو خون میں ڈبو کر باپ کے پاس لے گئے تھے۔ کپڑا ہی تھا جو ساری چیزیں بتا رہا تھا، وہ کپڑا ہی تھا جو سب چیزیں ظاہر کر رہا تھا۔ اور انہوں نے جا کیا کہا؟ دیکھ یہ تیرے بیٹے کا تو نہیں ہے، ہمیں یہ رستے میں ملا۔ اس سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یوسف کہاں ہے اور کیا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اور غلامی کے کپڑے بنائے گئے تھے، اسیری کے کپڑے اس کو بنائے گئے تھے۔ سچویشنز کو ہینڈل کرنا ایمانداروں کا خاصہ ہوتا ہے، کیونکہ ایماندار سچویشن، حالات کو دیکھ کر نہیں چلتے، وہ خدا کو دیکھ کر چلتے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے خدا ہمارے ساتھ۔ حالات، واقعات، شخصیات بدل سکتی ہیں، لیکن میرا خدا، اس کا کلام کبھی نہیں بدل سکتا۔ کپڑے چاہے جو مرضی مل جائیں، اندر سے یوسف تو وہی تھا۔ اوپر سے کپڑے بدلتے جا رہے ہیں لیکن اندر سے یوسف کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے حالات اور یہ کپڑے اس لیے بدلے جا رہے ہیں کیونکہ خدا کا منصوبہ پورا کرنا ہے، اور یوسف اپنے ایمان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرے کپڑے چینج کیے گئے۔ اب تیسری طرف آئے، تیسری طرف جب آتے ہیں تو یہاں پر اس کے اخلاقیات کے، غلامی اسیری کے کپڑے اس کے اترے اور اس کو اخلاقیات کے کپڑے پہننے تھے، اخلاق کے کپڑے پہننے تھے۔ اور آپ کو یاد ہو کہ وہ جب پوتیفر کے گھر میں کام کر رہا تھا تو پوتیفر کی بیوی کی نگاہ جب اس پہ پڑی تو اس کا کچھ رہ گیا تھا اس بیوی کے ہاتھ میں۔ کیا رہ گیا تھا؟ وہ کپڑا ہی تھا جو اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آپ دیکھیے میرے ساتھ پیدائش 39 چیپٹر اس کی 11ویں آیت وہاں پہ لکھا ہے، اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا اور باہر نکل گیا۔ کیا چھوڑ کر گیا تھا؟ پراہن چھوڑ کے، وہ کپڑا تھا۔ ایک یہ عورت ہے جو کپڑے پر ہاتھ لگاتی ہے اور گناہ کی نگاہ میں کرتی ہے۔ ایک اور عورت ہے جس کے 12 برس سے خون جاری ہے، وہ بھی کپڑے کو ہاتھ لگاتی ہے اور وہ اور شفا پا لیتی ہے۔ کپڑے کے اندر قوت نہیں ہے، کپڑے کے اندر شخصیت جو ہے اس کے اندر قوت ہے۔ اور یوسف جو ہے وہ اپنے اخلاقیات کے کپڑے بچا کر باہر نکلا ہے۔ آج ایماندار یہاں پر بھی پھنس جاتے ہیں، ہم اپنے اخلاق میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ ہم اس طرح سے ان سچویشنز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جو خدا نے رکھی ہوئی ہے، اور ہم اخلاقیات میں گر جاتے ہیں، ہم سوچ میں، خیال میں گر جاتے ہیں۔ یوسف چاہتا تو کر سکتا تھا،
کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے کپڑے بچائے، اس نے اپنے روحانی کپڑے بچائے اور وہ روحانی کپڑے بچا کر بھاگ گئے۔ اب اس کا دنیاوی طور پر تو بڑا عجیب سا ایک اثر ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے یہ اخلاقی کپڑے تو بچ گئے، لیکن یہ چھن بھی گئے اس سے، اور اس کو پھر ایک قید کے کپڑے مل گئے تھے۔ جب آپ کسی قید میں جاتے ہیں نا، کسی بھی ملک کے قید میں چلے جائیں تو خاص کپڑے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ پرزنرز کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں، قیدیوں کے اپنے کپڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس کو قید کے کپڑے مل گئے تھے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پوتیفر نے پکڑ کے اس کو اندر ڈال دیا۔ جب اس کو قید کے کپڑے مل گئے تو قید کے کپڑوں کے اندر بھی یوسف تو وہی تھا اور اس کا خدا بھی وہی تھا۔ اب قید کے اندر بھی اس کو قید کے اندر رکھنے والا جو تھے وہ اس کو باندھ نہیں پائے، اس کو وہیں پر قید کے کپڑے اتار کر روحانی طور پر اثر و رسوخ کے کپڑے مل گئے۔ وہ کیسے ملے؟ یہ پیدائش 41 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، تو فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا اور اس کی حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ وہ کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ اس کو اثر و رسوخ وہیں پہ مل گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا، وہ نانپوز اور ساکی کے خواب کے تعلق سے، اور ان کو بھول گئے تھے، اور جب وہ فرعون کے پاس دوبارہ بحال کیا گیا تو اس کو یاد آیا اور اس نے پھر فرعون کے سامنے اس کا ذکر کیا اور فرعون نے اس کو بلوا بھیجا اور نے کہا یہ قید کے کپڑے اتار، یہ قید کے کپڑے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے نہیں آ سکتے، ان کو اتار، جامت بنا، نئے کپڑے پہن۔ اور وہ کپڑے کون سے تھے؟ وہ کپڑے جو تھے وہ اثر و رسوخ کے کپڑے تھے، کیونکہ بادشاہ کے سامنے صرف اثر و رسوخ والے جا سکتے ہیں، اس سے ایک درجہ نیچے کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس یہ کپڑے نہیں تو آپ اپنے بادشاہ کے سامنے نہیں آ سکتے، آپ کو اتارنے پڑیں گے، آپ کو قید کے کپڑے اتارنے پڑیں گے اور نئے کپڑے پہن کر آنا پڑے گا۔ یہاں پر بات رہ نہیں گئی، جب اثر و رسوخ کے کپڑے پہن کر آیا تو بادشاہ نے وہ بھی اتروا دیے، کہا تو اس کپڑے کے قابل نہیں ہے، تیرا درجہ بہت بلند ہے۔ اور جب اثر و رسوخ کے کپڑے اترے تو پھر اس کو شاہی لباس پہنایا گیا۔ آپ جس چیز کے اوپر نگاہ رکھیں تو شاہی لباس، آپ شاہانہ لوگ ہیں، آپ شاہی کہانیوں کے فرقے میں ہیں تو لباس بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے نا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پیدائش 41 باب کی 42 آیت میں لکھا ہے، اور فرعون نے اپنی انگشت بھی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، شاہانہ لباس۔ And this was made exactly tailor-made for Joseph. وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں وہ فٹ آ گیا تھا۔ اب روحانی طور پہ چاہے جیسے بھی ہیں، جب یسوع آپ کو کپڑے پہنائے گا تو آپ اس کے اندر فٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے ہے۔ وہ کپڑا کوئی اور نہیں پہن سکتا، آپ کا کپڑا میں نہیں پہن سکتا، میرا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمارے یسوع نے پورے بنائے۔ اب جب اس کو پہنیں گے تو وہ پورے ہمیں فٹ آ جائیں گے۔ یہ کپڑے آپ کو پہننے ہیں، شاہانہ کپڑوں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ اور پھر جب کپڑوں کی بات ہو رہی ہے تو آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو ملاپ کرنا تھا، ملنا تھا ان سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے بورے کے اندر اپنا پیالہ چھپا دیا تھا۔ جب ان کو پکڑا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اپنے بورے کھولے، اور جب وہ پیالہ ملا تھا تو آپ کو پتا ہے اس کے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ اس کے بھائیوں نے اپنے پراہن چار کیے تھے، پھاڑ دیے تھے، نے کہا تھا یہ کیا ہو گیا، یہ مصر کی چیز ہمارے پاس کیسے آ گئی؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے پراہن چار کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کوئی مصر کی کوئی گناہ کی چیز تو ہمارے اندر نہیں آ گئی۔ آپ کچھ بھی لے کے خدا کی زمین میں نہیں جا سکتے، مصر کا، اس دنیا کا آپ کچھ بھی لے کر خدا کی زمین میں نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہڈیوں کے اوپر سے ماس اور گوشت، یہ خون اور گوشت کہاں سے بنا ہے؟ یہ سب کا سب زمین سے آیا ہے۔ آپ کے ہڈیوں کے اوپر جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، وہ بھی خون اور گوشت ہے، وہ بھی ادھر ہی رہ گیا تھا یوسف کا۔ یوسف نے کہا تھا یہ ادھر رہنے دو، میری ہڈیاں لے جانا،
میری ہڈی آگے نہیں ہے، یہ میری ہڈی میں سے ہڈی نہیں ہے، میری ہڈی کسی اور جگہ کی ہے، جہاں کا میں ہوں وہاں پہ لے کر جانا، مجھے وہیں پر دفنانا تھا۔ آپ جہاں کے ہیں آپ وہاں پر جائیں گے، آپ یہاں کے نہیں ہیں۔ تم دنیا میں تو ہو پر دنیا کے نہیں ہو، تو دنیا کے کام چھوڑے، اپنے پراہن کو چاک کرے۔ آج جھانکے، وہ پیالہ تو نہیں رہ گیا مصر کا، کچھ چیز تو نہیں رہ گئی اندر، آج نکالنا ہے، آج صاف کرنا ہے، کیونکہ یوسف کا نظریہ یہ تھا کہ میں مصر میں تو ہوں پر مصر کا نہیں ہوں، مصر یہیں پہ رہ جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ آج یوسف کی آئیڈیالوجی کو سمجھیے، آج یوسف کے نظریے کو سمجھیے، اور آج ہمیں اپنے کپڑوں کو بدلنا ہے اور روحانی کپڑوں میں آنا ہے، ہمیں قوت کے لباس میں، شاہی لباس میں آنا ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آنا ہے۔ جب تک مسیح کی دلہن آراستہ نہیں ہوگی، جب تک مسیح کی دلہن اس کے دیے ہوئے کپڑوں میں نہیں آئے گی، تب تک دلہن تیار نہیں ہوگی اور دلہا لینے آئے گی۔ مکاشفہ 21ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا۔ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ اپنے پراہن چاک کر کے مصر کی چیزوں کو نکالیں تاکہ آپ شاہانہ لباس میں آ سکیں؟ درجہ بدرجہ آپ آگے بڑھیں، جیسے یوسف درجہ بدرجہ بڑھا تھا۔ ایک دم سے آپ کو شاہانہ لباس نہیں ملے گا، لیکن کسی بھی لباس میں اگر آپ ہو، آپ صرف اتنا جانیے کہ خدا کا نام، خدا کا کلام آپ کے اندر بسا۔ یوسف نہیں بدلا تھا، اس کے کپڑے بدلے تھے۔ آپ بھی بدلیں گے نہیں، آپ کے کپڑے اور واقعات اور حالات اور شخصیات بدلتی چلی جائیں گے، اور سب کچھ مل کر آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گی، جیسے یوسف کے لیے بھلائی پیدا ہوئی تھی۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ اگر کچھ بھی آپ کا مصر میں رہ گیا ہے، یا مصر کا کچھ بھی آپ میں رہ گیا ہے، تو آج نکالنے کا وقت ہے۔ سوچو، کیا وہ ارادوں میں سے، زندگی میں سے نکالنے کا وقت ہے۔ نکالیے آج اپنے روحانی دلوں کو، اپنے روحانی ذہنوں کو، اپنے روحانی زندگی کو اور اپنے روحانی کپڑوں کو چاک کرنے کا وقت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ کچھ بھی رہ گیا، آپ کے رویوں میں اگر کچھ رہ گیا ہے، آپ کی سوچ خیال خواب میں اگر کچھ مصر کا، گناہ کی سرزمین کا رہ گیا ہے، تو آج موقع ہے، چاک کیجیے اپنے کپڑے اور نکال دیجیے، کیونکہ جب تک آپ نئے کپڑوں میں، شاہانہ کپڑوں میں نہیں آئیں گے، بادشاہوں کے بادشاہ سے آپ مل نہیں سکتے۔ آئیے ہم اس کی ملاقات کے مشتاق بھی ہوں اور تیار بھی ہوں۔ ایک لمحہ ہم خاموشی میں گزاریں گے، اور اس کے بعد میں درخواست ہے ڈاکٹر طاہرہ سے کہ وہ آئیں اور ہماری مدد کریں کہ ہم اپنے کپڑوں کو چاک کریں، اور دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی جو ہم اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں، تاکہ ہم اس کو واپس کریں اور خدا کے لیے تیار ہوں۔